یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اسلام کے احکام تو بہت ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ بس جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور اس کو اپنی دھن بنا کے کرنے لگ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ جب انسان کو اندر میں کوئی لذت محسوس ہوتی ہے تو اس کا اثر منہ تک بھی آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کا خیال کسی کے دل میں اتنا رچ بس جاتا ہے کہ اس کو لذت آنے لگتی ہے تو پھر منہ میں بھی اس کے پانی آتا ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ عین افطاری کے وقت یا کبھی بھی پیاس میں اگر آپ اپنے تصور اور خیال میں یہ لائیں کہ پانی کا ایک جگ ہے ٹھنڈا، برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس پر تیر رہے ہیں اور اس میں روح افزا بھی ملا ہوا ہے اور آپ لیموں اس کے اوپر نچوڑ رہے ہیں، صرف یہ تصور کریں۔ اب مجھے پیاس نہیں ہے، میں پانی پی کے آیا ہوں، ابھی کھانا کھا کے آیا ہوں، پانی پی کے آیا ہوں، صرف آپ کو سنا رہا ہوں تو میرے منہ میں پانی آ رہا ہے اور آپ کے منہ میں بھی آ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کے دھیان میں، اس کے خیال میں ایسے مگن رہا کر کہ منہ تک بھی اس کا اثر ہو، منہ میں پانی آ رہا ہو۔ ہمارے حاجی صاحب کو ہم نے دیکھا ایسے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کہتے تھے آہا، بیٹھے بیٹھے یوں کرتے تھے، آہا کیا بات ہے، آہا اف کچھ نہ پوچھو، یوں کرتے تھے۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت اس کیفیت میں رہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد کی وجہ سے تر تر ہو رہی ہو، گیلی ہو رہی ہو، گویا منہ میں پانی آ رہا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخری بات جس کو سن کر، سب سے آخری بات جو میری اللہ کے نبی سے ہوئی، جس کے بعد پھر میں ان سے جدا ہو گیا اور پھر ہماری ملاقات نہ ہوئی، وہ یہ تھی کہ میں نے کہا، ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ کہتے ہیں نا آپ کو آپ کی سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ بعض دفعہ مہمان سے پوچھتے ہیں نا آپ کو سب سے زیادہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ جب میں رائیونڈ سے فارغ ہو کے نیا آیا تو طبیعت میں جنون تھا، تو جہاں کہیں جانا ہوتا تھا تو جو محبت والے ساتھی ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کھانے میں آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو میں بہت سوچتا تھا لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ حاجی صاحب کا طبیعت پہ اتنا اثر تھا کہ بہت سوچ کر بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ تو کئی دفعہ یہ بات پیش آئی کہ مجھ سے ساتھی پوچھتے تھے، میں کہتا تھا یار سوچتا رہتا ہوں، پتہ نہیں یار، مجھے جو بھی کھلا دیں مجھے پتہ نہیں مجھے کیا پسند ہے، بس یہ پسند تھا کہ اللہ کی بات کروں، بس جہاں بیٹھوں اللہ اللہ کروں۔ اور یہ اثر تھا حاجی صاحب کا۔ اب وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم دوبارہ دنیا دار ہو گئے، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ تیری موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تیری زبان تر ہو، موت اس حال میں آئے۔ وقتی طور پہ یہ کیفیت بن جاتی ہے لیکن وقتی کافی نہیں ہے، یہ کیفیت اتنا دوام پکڑے، اتنا دوام پکڑے، اتنا دوام پکڑے کہ جب جان کنی کا وقت ہو، سکرات کی تکلیف ہو اور جسم کے رگ رگ سے، روئیں روئیں سے روح کھنچ رہی ہو، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس کی یاد سے آپ ایسے سرشار ہوں کہ اب بھی منہ میں پانی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ کیفیت ہم سب کو عافیت سے عطا فرمائے۔
اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے اور سب سے زیادہ جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اس حال میں مر کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے گیلی ہو، تر ہو۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے حاجی صاحب کے دادا شیخ ہوئے، شاہ عبد القادر رائے پوری ہمارے حاجی صاحب کے شیخ، ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک کہتے تھے آہا جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اور سیم یہی کیفیت حاجی صاحب کی میں نے سنائی آپ کو، بعض دفعہ بیٹھ کے آہا، بعض دفعہ خود ہی سر ہلاتے رہتے مزے سے۔ ایک دفعہ حاجی صاحب عصر کی نماز کے بعد سر منڈا رہے تھے، ایک مولوی صاحب تھے وہ حاجی صاحب کے سر پہ مشین پھیر رہے تھے، سر مونڈ رہے تھے، تو میں اچانک داخل ہوا تو حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ چوکڑی مار کے اور اوپر سر پہ مشین پھیر رہے تھے وہ، اور حاجی صاحب کا سر جھکا ہوا ہے اور وہ گنگنا رہے ہیں تیرے جلوے بکھرے کو بکو تیری شان جل جلالہ۔ یہ حاجی صاحب گنگنا رہے تھے، یوں ہل بھی رہے تھے ہلکے ہلکے، تیرے جلوے بکھرے کو بکو تیری شان جل جلالہ۔ اور مجھے تو یاد نہیں سارا، لیکن حاجی صاحب یہ پڑھ رہے تھے۔ یہ وہی کرے گا نا جس کا دل سرشار ہو، سر پہ مشین پھر رہی ہے اور نیچے آنکھیں بند ہیں اور سر ہل رہا ہے اور ہلکی ہلکی آواز میں گنگنا رہے ہیں۔ ان کے خیال سے ہی اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ پڑھتے تو یہاں وہاں تو کہاں نہیں، کوئی راز تجھ سے نہا نہیں۔ ایک دفعہ فرمانے لگے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بڑی بہن تھی وہ بڑی اللہ والی تھی۔ حضرت مدنی کی جو بڑی بہن تھی، حضرت مدنی تو خود تو بہت بڑے کتبوں کے کتب تھے، وہ تو بہن بھی ان کی بڑی اللہ والی تھی۔ وہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ رب سے جوڑ۔ بیان کرتے کرتے اللہ سے باتیں شروع کر دیتے، بیان کے دوران بیان کر رہے ہوتے تھے، بیان کرتے کرتے کہتے یا اللہ میں تجھے کیسے راضی کروں، تو کیا چاہتا ہے، یا اللہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے، میں تجھے کیسے راضی کروں۔ بیان کے دوران پرانے ساتھیوں کو، علماء کو دیکھ کے فرماتے تم جتنے پرانے ہو نا اور مولوی ہو، تم سب کے اندر میں چور ہے، تم سب کے اندر میں چور ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا شوق ہی نہیں۔ یوں کہتے تھے شوق ہی نہیں، تم چاہتے ہی نہیں ہو اللہ کو، تمہیں کیا پتا اللہ کون ہے، تمہیں کیا پتا اللہ کون ہے۔ وہ اللہ جس کے ایک امر سے زمین آسمان بن گئے، وہ اللہ جس کے ایک امر سے پہاڑ بن گئے، سمندر بن گئے، وہ اللہ کیسا ہوگا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ یا اللہ تیری شکل تو مجھے معلوم نہیں کہ تو کیسا ہے، اس لیے کہ تو شکلوں سے ماورا ہے، لیکن تو مجھے محسوس ضرور ہوتا ہے۔ میں اپنے دل میں جھانکتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ کبھی فرماتے اللہ ہی ہے باقی سب دھوکا ہے، یہ بھی ان کے الفاظ ہیں۔ بس اللہ ہی ہے باقی سب دھوکا ہے۔ ایسا عاشق میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کو دیکھا، حضرت مدنی کے خلفاء کو دیکھا، حضرت رائے پوری کے خلفاء کو دیکھا، حاجی صاحب جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ مجھ سے پوچھتے تھے لوگ کہ حاجی صاحب کی کوئی بات سناؤ، مقیمین جو رائے کے مقیمین، جو کہ میں زیادہ قریب رہتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ حاجی صاحب کی کوئی بات سناؤ، حاجی صاحب کی کوئی باتیں سناؤ۔
میں ان سے کہتا تھا کہ میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی کے بارے میں فرمائی، اور حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی، اور وہ یہ لن ترعینی مثلہ قبلہ، میری آنکھ نے ان جیسا نہیں دیکھا، اور جس نے ان کو نہیں دیکھا وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہوں، چونکہ وہ سراپا حال تھے، اور حال تو عبارت میں نہیں تعبیر کیا جا سکتا، سرتاپا حال تھے، وہ ایک حال تھے، وہ قال نہیں تھے، حال تھے۔ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، اس حال میں تو مرے کہ اس وقت بھی تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو۔ یہ اعمال میں سب سے افضل عمل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل